نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ پارہ نمبر 8 سورہ اعراف، آیات نمبر 40، 41، 42 اور 43، رکوع نمبر 5۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها، بے شک جن لوگوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا اور ان سے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنت اور نہ داخل ہوں گے جنت میں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط یہاں تک کہ داخل نہ ہو اونٹ سوئی کے ناکے میں، وکذالک نجزی المجرمین اور ہم ایسے ہی مجرموں کو سزا دیتے ہیں، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش ان کے لیے دوزخ کا بچھونا ہے اور ان کے اوپر اوڑھنا ہوگا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ اور ہم ایسی ہی ظالمین کو سزا دیتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کی ہے، ہم کسی نفس کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کے طاقت کے مطابق اور موافق۔ اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون یہ لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ اور ہم نکال لیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں کدورت ہوگی، بہتی ہوگی ان کے نیچے نہریں، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا اور کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ اور ہم راہ نہیں پانے والے تھے اگر ہم کو اللہ ہدایت نہ دیتا، لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ بلا شبہ ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول انبیاء حق کے ساتھ آئے تھے، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور آواز آئے گی کہ یہ جنت کے وارث ہوئے تمہارے اس اعمال کے بدلے۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 40 میں مکذبین مستکبرین کی مردودیت کی کیفیت کا بیان ہے۔ جن لوگوں نے انبیاء علیہم السلام اور اللہ کے احکامات سے انحراف کرتے ہوئے تکبر سے پیش آئے ہیں، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کیا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔
تفسیر بحر محیط میں رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ تفسیر منقول ہے کہ نہ ان لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ان کی دعاؤں کے لیے دروازے کھولے جائیں گے، جیسا کہ نیک لوگوں کے اعمال، دعائیں اور کلمات طیبات اللہ کے بارگاہ مقدس میں اوپر پہنچائے جاتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یہ اس پر شاہد ہے۔ دوسری تفسیر سیدنا عبداللہ ابن عباس سے یہ منقول ہے کہ مکذبین، مستکبرین، کفار اور منکرین کے ارواح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور اس مضمون کی تائید سیدنا حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس حدیث سے ہوتی ہے، جس کو امام ابو داود نے ذکر کیا، جس کو امام نسائی نے ذکر کیا ہے، جس کو امام ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل نے مفصل ذکر کیا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے تھے اور تدفین میں تاخیر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ارد گرد خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دوران رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ جب مومن بندہ کے لیے موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سفید چمکتے ہوئے چہروں والے فرشتے آتے ہیں، جن کے ساتھ جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور مرنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر فرشتہ موت حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، رب کے مغفرت اور خوشنودی کے لیے نکلو۔ اس وقت بدن سے اس کی روح اسی طرح نکلتی ہے جیسے کسی مشکیزہ کا دہانہ کھول دیا جائے اور اس کا پانی ایک دم نیچے نکل جاتا ہے۔ اس روح کو حضرت عزرائیل علیہ السلام بڑے ادب، اکرام اور احترام سے دوسرے فرشتوں کو حوالہ کرتا ہے۔ یہ فرشتے اس روح کو لے کر چلتے ہیں جہاں فرشتوں کا ایک گروہ ملتا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پاک روح کس کے ہے؟ یہ حضرات فرشتے اس مرد مومن کا نام بڑے ادب اور احترام سے لیتے ہیں کہ یہ فلان ابن فلان ہے، یہاں تک کہ فرشتے اس روح کو لے کر پہلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، پھر دوسرے فرشتے آگے 7ویں آسمان تک پہنچاتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کا نام علیین کے نام اعمال میں ڈال دو، علیین کے
علیین میں اس کا عمل نامہ لکھو اور اس کو واپس کر دو۔ یہ روح پھر قبر کی طرف آ جاتی ہے، پھر سوال و جواب، منکر و نکیر کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ پھر سوال ہوگا یہ بزرگ کون ہے؟ پھر جوابات کے بعد المختصر یہ کہ آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ میرا سچا بندہ ہے، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف سے دروازہ کھولو۔ اور جب کافر کا موت آتا ہے یا کافر کے موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سیاہ رنگ بدصورت فرشتے آتے ہیں، پھر فرشتہ روح ایسی نکالتا ہے جیسے کوئی خاردار شاخ گیلی اون میں لپٹی ہوئی ہو، اور فرشتے پھر اس روح کو، یہ روح جب نکلتی ہے تو یہ ظاہر بدبودار ہوتی ہے، فرشتے یہ بدبودار روح کو لے کر چلتے ہیں، تو دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ خبیث روح کس کی ہے؟ برے لقب سے پکارتے ہیں فرشتے کہ یہ فلان ابن فلاں ہے، یہاں تک کہ پہلے آسمان تک پہنچا دیتے ہیں، تو اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اور حکم ہوگا کہ اس بندے کا عمل نامہ سجین میں لکھو، اور اس کے روح کو پھینک دیا جاتا ہے، وہ بدن میں دوبارہ لوٹ جاتی ہے، پھر قبر میں سوالات شروع ہوتے ہیں، تو نفس کافر اقرار کرتے ہیں کہ ہاں لا ادری، افسوس مجھے کیا پتا ہے۔ پھر جہنم کا لباس اور جہنم کا فرش بچھایا جاتا ہے، جہنم کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، یلجا ولوج سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے تنگ جگہ میں گھسنا۔ جمل اونٹ کو کہتے ہیں، اور سم سوئی کا جو ناکا ہے، یا جس کو فصیح اردو میں روزن کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اونٹ کا دخول روزون ناکا میں داخل ہونا عادتاً محال ہے، تو اسی طرح ان کافروں کا جنت میں داخل ہونا محال ہے اور ناممکن ہے۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش۔ مہاد کا معنی فرش ہے، اور غواش جمع ہے غاشیتن کی، جس کا معنی ہے ڈھانپنے والی چیز۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا اوڑھنا بچھونا سب جہنم کا ہوگا۔ کذالک نجزی المجرمین، اسی طرح ہم مجرمین کو سزا دیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 42 میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، نیک اعمال کی ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتے جو اس کی طاقت اور قوت سے باہر ہو۔ مقصد یہ ہے کہ اعمال صالحہ جو دخول جنت کے لیے ایک شرط ہے، وہ اعمال کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اور وہ انسان کے بس میں ہے، انسان کے طاقت میں ہے، انسان کے طاقت سے باہر نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 43 میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یعنی جنتی لوگوں کے سینوں سے
جو ان کے دلوں میں رنجشیں ہے، کدورتیں ہے، وہ نکال دیں گے۔ اگر کسی ایک دوسرے کے دلوں میں کوئی رنجش ہو یا کدورت ہو، اور سب بائی بائی ہو کر جنت میں رہیں گے۔ بخاری شریف میں ہے کہ مومنین پل صراط سے گزر کر جہنم سے نجات حاصل کر لیں گے۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل کے اوپر روک کر مومنین کے مابین ہر قسم کی رنجشیں ختم کر دی جائے گی۔ اور تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ پل صراط کا آخری حصہ ہوگا جو جنت سے متصل ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ مومنین جب پل صراط سے گزر جائیں گے تو وہاں پر پانی کا ایک چشمہ ہے، اس چشمے پر پہنچ کر اس چشمے سے پانی پئیں گے، جس سے دلوں کی ساری کدورتیں ختم ہو جائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ اور پھر جب یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اللہ کا حمد و ثنا بیان کریں گے، فرمائیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ ہدایت کے لفظ میں عموم ہے اور اس کے درجات مختلف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ایک سیدھا راستہ ہے اور اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ ہدایت جو ہے تقرب اللہ ہے۔ اس کے درجات غیر متناہی ہے اور اس کے درجات میں تفاوت بھی بے حد ہے۔ اللہ کے قربت کے قریب جتنا فاصلہ کم ہوگا، جس درجے کا ہوگا، اتنا ہی اعلیٰ مرتبہ پر ایک مسلمان فائز ہوگا۔ اسی لیے ہدایت کی طلب سے انبیاء علیہ السلام بھی مستغنی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے آخر تک امت کو تعلیم دی اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ ہدایت بمعنی تقرب اللہ ہے اور تقرب اللہ کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہاں تک کہ جنت کے داخلہ کو بھی اس آیت کی روح سے لفظ ہدایت سے تعبیر کیا ہے۔ اس آیت میں جو جنت کے دخول کے وقت جو ہوگا وہاں پر بھی ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے، اور آخر میں فرمایا کہ آواز آئے گی کہ یہ جنت وراثت تم کو تمہارے اعمال کے بدولت ملے ہے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ابھی سے سوچ لو، وگرنہ روز محشر میں میرے سوال کا تم سے جواب ہو کہ نہ ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔